السلام علیکم۔ بائیولوجی سے متعلق ہر گفتگو میں یا ارتقاء یا ایوولوشن سے متعلق ہر بحث میں ایک چیز ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے اور آئے گا، اور وہ ہے سپیشیز۔ ان کا ذکر بار بار ہوتا رہے گا جب بھی بات ہوگی ایوولوشن کی۔ سپیشیز کی ڈیفینیشن یا تعریف ہے وہ جاندار یا حیاتیات یا آرگینزمز جو کرتے ہیں انٹر بریڈ، جو آپس میں ملتے ہیں یا ریپروڈیوس کرتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں ایسی اولاد یا آف سپرنگ جو فرٹائل ہو، جو پیدا کرتے ہوں۔ فرٹائل آف سپرنگ سے مراد ہے جو قابل ہوں پیدا کرنے کے۔ مثال کے طور پر یہ تصویر یہاں آپ کے پاس ہیں، یہ سپیشیز دونوں نئے اور پرانے ہاتھی، پرانے کے علاوہ وہ بھی جو اب پائے ہی نہیں جاتے، لیکن ان کا تعلق ہے ان جدید ماڈرن ہاتھیوں سے۔ لیکن آج کی تاریخ میں دنیا میں آپ کو ملتے ہیں ایشین ایلیفنٹس اور ہیں افریقن ایلیفنٹس، اور یہ اپنے آپ میں سپیشیز ہیں۔ ایشین ہاتھی کر سکتا ہے انٹر بریڈ اور پیدا کر سکتا ہے فرٹائل آف سپرنگ دوسرے ایشین ہاتھی کے ساتھ، اور افریقن بھی یہی چیز کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن ایشین اور افریقن یہ دونوں آپس میں ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے انٹر بریڈ آپس میں، اور نہیں پیدا کر سکتے فرٹائل آف سپرنگ۔ اب ایک سوال جو ایوولوشن کے موضوع میں بارہا آتا ہے وہ یہ کہ یہ سپیشیز آتی کہاں سے ہیں اور کیسے ہیں۔ ہمیں یہ تصویریں نظر آتی ہیں جیسے یہ ہیں دائیں جانب، اور بائیں جانب یہاں ہمارے پاس ڈارون کی کچھ اپنی ڈرائنگز ہیں جو دکھا رہی ہیں یہ ایوولوشنری ٹری۔ یہ دکھا رہی ہیں کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شاخیں بنتی ہوئی مل رہی ہیں سپیشیز کی، ایک پیرنٹ سپیشی سے دو بچوں کی سپیشی بنتی ہوئی۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان ہاتھیوں کے ٹری میں ایک جگہ ایسی ہے اس میں کہ جہاں ایشینز اور افریقن ہاتھی کے اینسسٹرز مل رہے ہیں، بلکہ ایک ہی ہیں۔ اینسسٹر سے مراد ہے آباء و اجداد، اور اگر اس تصویر کے ہی مطابق چلیں تو ایک ہی اینسسٹر ہے اس میمتھ کا بھی، اور اگر اور پیچھے جائیں تو یہ مل رہے ہیں اس انینکس سے بھی، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح اس ٹری کی بنتی ہیں یہ شاخیں، کیسے کرتا ہے یہ برانچ، کیسے ہوتی ہے اسپیسیشن، کس طرح ہوتی ہے اس پیمانے کی ویریشن ایک آبادی میں کہ ایک وقت آنے پر یہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈ بھی نہ کر سکیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ تو اس کے بارے میں سوچنے کے کچھ مختلف طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ عام طریقہ جو ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے یا جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جیوگرافک سیپریشن۔ جی ہاں، جیوگرافک سیپریشن یعنی جغرافیائی علیحدگی، اور تکنیکی لفظ اسپیسیشن کے لیے جس سے مراد ہے نئی اسپیشیز کا بننا۔ تو وہ اسپیسیشن جو ہوتی ہے جیوگرافک سیپریشن کی وجہ سے اسے کہتے ہیں ایلوپیٹرک۔ تو یہ ہے ایلوپیٹرک اسپیسیشن، جس میں ایلو سے مراد ہے ادر یعنی کوئی اور پیٹرک سے مراد ہے ہوم لینڈ یعنی وطن یا سرزمین۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے دوسری یا کوئی اور جغرافیز، یعنی کوئی اور وطن یا سرزمین یا کوئی اور جگہ۔ اب اس کی مثال یہ ہمارے سامنے موجود ہے جو بہت عام بھی کہلائی جاتی ہے، وہ ہے یہ اینٹیلوپ سکویرلز کی۔ اگر آپ کبھی ماضی میں جنوبی امریکہ گئے ہوں یا آپ کا جانا ہوا ہو بہت 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 پہلے، جب گرینڈ کینین صرف ایک کینین ہی تھا، اور جب کولوراڈو ریور جو ہے وہ بھی بس ایسے ہی بہہ رہا تھا، اس وقت ایک سپیشیز وہاں پائی جاتی تھی، ان دونوں کے اینسسٹر سپیشیز جو رہتے تھے کولوراڈو ریور کے دونوں طرف، اور سال میں مختلف اوقات میں یہ اسے پار بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اسکویرلز جو شمال میں رہتے تھے اور وہ جو جنوب میں رہتے تھے وہ کر پاتے تھے انٹر بریڈ اور پیدا کرتے تھے فرٹائل آف سپرنگز، تو یہ ایک ہی اسپیشیز کہلاتے تھے تب۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کولوراڈو ریور نے اپنی ساخت بدلنا شروع کی اور یہ بن گیا گرینڈ کینین، اور ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی جغرافیائی رکاوٹ بھی بن گیا، اور پھر مشکل ہو گیا ان اسکویرلز کا اس کے آر پار سفر کرنا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تبدیل ہو گئے دو مختلف آبادیوں میں، جبکہ ان کے پیرنٹ سپیشیز ایک ہی تھے۔
لیکن اب یہ جیوگرافیکلی الگ ہو چکے ہیں اور دو مختلف سپیشیز میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور چونکہ اب ان کے لیے گرینڈ کینین کو پار کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اب پائی جاتی ہے ان میں جینیٹک ڈرفٹ بھی، اور نیچرل سلیکشن کا عنصر بھی ہو گیا ہے شامل۔ یہ ہیں ایوولوشنری مراحل جن کے بارے میں ہم نے بات کی، جہاں اینٹیلوپ اسکویرل، ہیرسز اینٹیلوپ اسکویرل جو رہتے ہیں جنوبی علاقے میں، یہ یہاں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وائٹ ٹیل اینٹیلوپ جو رہتے ہیں شمالی علاقے میں۔ یہ دونوں دکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن اب ان میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ اب یہ دو مختلف سپیشیز کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کبھی بھی انٹر بریڈ نہیں کر پائیں گے اور نہیں پیدا کر سکیں گے فرٹائل آف اسپرنگ۔ تو یہ ایلوپیٹرک اسپیسیشن خاصی دلچسپ ہے کہ کس طرح یہ اسپیشیز بچھڑتی ہیں، کس طرح ان کی جین میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور کس طرح یہ دو مختلف اسپیشیز بن جاتی ہیں نیچرل سلیکشن اور جینیٹک ڈرفٹ کے ذریعے۔ اب ان کے بارے میں کیا جو رہتے ہیں ایک ہی جگہ پر، جہاں یہ ساتھ رہتے ہوں، انٹریکٹ کرتے ہوں، کیا تب بھی ہوگی اسپیسیشن؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اور اس طرح کی اسپیسیشن جو ہوتی ہے ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اور جہاں نہیں ہوتی جیوگرافیکل سیپریشن یعنی جغرافیائی علیحدگی، اسے کہتے ہیں سمپیٹرک اسپیسیشن۔ یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، سمپیٹرک اسپیسیشن۔ ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو بہت عام نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسی مثالیں ہیں سمپیٹرک اسپیسیشن کی کہ جس پر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ اسپیشیز جن کا تکنیکی نام ہے ریگولیٹس پومونیلا، ریگولیٹس پومونیلا، یہ شمالی امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں، اور جب یورپین لائے تھے سیب یعنی ایپلز شمالی امریکہ میں، اس سے پہلے یہ ریگولیٹس پومونیلا دیتے تھے اپنے انڈے اس ہاتھورن فروٹ کے اندر۔ یہ جاتے تھے ہاتھورن ٹریز پر اور یہ استعمال کرتے تھے ان ہاتھورن فروٹس کو اپنے انڈے دینے کے لیے اور اپنے میگٹس یا اپنے بچے کیڑوں کو اس سے حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ایک بار یورپینز آئے اور انہوں نے متعارف کرائے ایپلز یعنی سیب نارتھ امریکہ میں، تو اس ریگولیٹس پومونیلا کا ایک گروپ انہوں نے شروع کر دیا ان ایپلز میں اپنے انڈے دینا، اور پھر ان کے میگٹس نے شروع کر دیا پنپنا ان ایپلز یا ان سیبوں کے اندر، اور اس طرح اب یہ باقاعدہ طور پر بالکل صحیح طرح سے نہیں یا پوری طرح سے تبدیل نہیں ہوئے ایک الگ سپیشیز میں۔ تھیوریز میں یہ اب بھی کر سکتے ہیں انٹربریڈ اور بنا سکتے ہیں فرٹائل آف اسپرنگز، لیکن اب یہ ایسا نہیں کرتے، جبکہ یہ اب ایک ہی جگہ ہیں، ایک ہی جیوگرافی میں ہیں، اور ایک ہاتھورن کے درخت سے ایک سیب کے درخت تک آنا کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے جو ان کے برتاؤ میں دیکھی جا رہی ہے کہ جس میں کچھ جا رہے ہیں سیب کے درخت کی طرف اور کچھ جا رہے ہیں ہاتھورن کے درخت کی طرف، تو اس طرح یہ مختلف خصلتیں پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر، اور اب یہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس پھل میں ان کو اپنے انڈے دینے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جو موجود ہیں یہاں سیب کے درخت میں، ان کی بریڈنگ سائیکل اب چلے گی ایپلز یا ان سیب کے موسم کے لحاظ سے، اور اسی طرح ہوگا یہاں ہاتھورن ٹری کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی۔ ہاتھورن کے بڑھنے اور پنپنے کے وقت اور دورانیے کے حساب سے اب یہ والے چلیں گے۔ تو اس طرح بائیولوجسٹس کو لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سمپیٹرک اسپیسیشن اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اب اگر ہمیں اگلے یا 1000 سال بعد ان کو دیکھنے کا موقع ملے تو تب تک شاید یہ بدل چکے ہوں ایسی دو مختلف سپیشیز میں جو شاید نہ کرتی ہوں انٹربریڈ اور نہ ہی پیدا کر سکیں فرٹائل آف اسپرنگ۔ ایک اور مثال سمپیٹرک اسپیسیشن کی جو ہمیں پودوں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے یہ کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ انسانوں جیسے حیاتیات یا اور دیگر حیاتیات جو سیکشول ریپروڈکشن کرتی ہیں وہ ہوتی ہیں ڈپلوئڈ آرگینزمس، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس ہوتے ہیں 2 سیٹس کروموزومز کے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے پاس ہوتے ہیں 2 سیٹس 23 کروموزومز کے، یعنی کل ملا کر 46 کروموزومز، 46، 23 یعنی کہ 23 والدہ سے اور 23 والد سے۔ تو ہم ہیں ڈپلوئڈ آرگینزمز،
اور عام طور پر دیکھا جائے تو غلطیاں ہوتی ہیں ریپروڈکشن کے دوران اور میوسس کے دوران، جو کہ نتیجہ بن سکتی ہے پولی پلوئڈی کا، جس میں ایک آرگینزم کے پاس ہو سکتے ہیں 2 سے زیادہ کروموزومز کے سیٹس. لیکن اینیمل کنگڈم میں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عموماً ایک کارآمد ایمبریو اس طرح پیدا نہیں ہوتا یا زائگوٹ بھی. لیکن پودوں میں ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے جہاں آپ کے پاس ہو ڈپلوئڈ پلانٹ، اور میوسس میں ہونے والی غلطی کی وجہ سے یہاں بجائے کہ یہ پیدا کریں ہیپلوئڈ ایگز اور سپرمز، یہ بناتا ہے ڈپلوئڈ ایگز اینڈ سپرمز، جو مل کر بناتے ہیں آگے جا کر ایک ٹیٹراپلوئڈ پلانٹ. ایسا پودا جس میں 4 سیٹس موجود ہوں کروموزومز کے بجائے کے 2 سیٹس. اور جب ایک دفعہ یہ ٹیٹراپلوئڈ پلانٹ بن جاتا ہے تو یہ شاید صرف ریپروڈیوس کرتا ہے دوسرے ٹیٹراپلوئڈ کے ہی ساتھ بنسبت ڈپلوئڈ پلانٹ کے. یہ یہاں پر ہیں ڈپلوئڈ پلانٹس. جب میوسس صحیح طرح کام کرتا ہے، ویسے یہاں اس غلطی کی وجہ سے کبھی ہو جاتی ہے مدد اسپیسیشن میں، خاص طور پر پلانٹ کنگڈم میں. لیکن خیر، یہاں ڈپلوئڈ پلانٹ یہ یہاں بناتا ہے ہیپلوئڈ ایگ یا سپرم. یہاں ٹیٹراپلوئڈ پلانٹ اپنی میوسس کے ذریعے جائے گا اپنی پلوئڈی میں، یا کہہ لیں کہ اپنے 2 حصوں یا ہافس میں. جب یہ جائے گا ایگ یا سپرم میں، لیکن آپ کو نہیں ملے گا نان وائبل یا انفرٹائل ٹرائپلوئڈ پلانٹ، کیونکہ ان کی سپریشن یا علیحدگی صحیح طرح سے نہیں ہوئی میوسس میں اس ایگ کے لیے، اگر یہ وائبل ہے بھی تو بھی. تو اب اس ٹیٹراپلوئڈ پلانٹ کی شکل میں آپ کے پاس ہوئی ہے اسپیسیشن. ان کو دیکھا جا سکتا ہے ایک نئی اسپیشیز کی طرح. تو ایسی چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں اس طرح کی اسپیسیشن ہوتی ہو. ظاہر ہے کہ ہم ان سب کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں ساری اسپیسیشن کس طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم ایک مرحلے کی طرح دیکھ سکتے ہیں جہاں کروموزومز کی تعداد اس طرح بڑھتی ہے کچھ اسپیشیز میں. امید ہے کہ اس دلچسپ موضوع کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طرح پیش آتا ہے اور اسپیسیشن ہوتی کس طرح ہے، اور کیسے نئی اسپیشیز وقت کے ساتھ ساتھ بنتی چلی جاتی ہیں جبکہ ان کے اینسسٹرز ایک ہی ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.